أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Let's start today's session. Today what we're just gonna do is to further previous topic. What we discussed last time, we did discuss shirkat, isn't it? We did discuss shirkat, that is the difference between shirkatul aqd and shirkatul milk. You remember that? So there are 4 conditions that differentiated shirkatul aqd from milk basically. बात वहाँ से हो रही है. सो आज हम उसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. तो वी जस्ट गोना डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिरकतुल अक़द. हमें इस बात का तो मालूम पड़ गया कि व्हाट इज़ शिरकतुल अक़द एंड व्हाट इज़ शिरकतुल मिल्क. Alhamdulillah, we can just differentiate between the 2 kinds of shirkat, isn't it? In the previous lecture we did discuss this thing, that what is the difference between shirkatul aqd and shirkatul milk. There are 4 points, differentiating points, the conditions of shirkatul aqd, find that differentiate shirkatul aqd from milk, isn't it? आज हम पढ़ रहे हैं कि शिरकतुल अक़द की मुख्तलिफ़ अक़साम कौन सी हैं और शिरकतुल मिल्क की मुख्तलिफ़ अक़साम कौन सी हैं. हम ये पढ़ने जा रहे हैं. सही है. What we just gonna do is to discuss different kinds of shirkatul aqd and shirkatul milk. So there are 3 kinds of shirkatul aqd, you can see over here. Number 1 is shirkatul amwal. ये माल की जमा है, अमवाल. सही है. The other kind of shirkat is shirkatul a'mal. ये अमल की जमा है, अमल. And the other kinds of shirkat is shirkatul wujuh. Wujuh is the word comes from wajahat basically, wajahat, reputation. ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी तो मैं बता रहा हूँ इसको बोलते क्या है. So shirkatul aqd has got 3 classifications. Number 1 is shirkatul amwal, shirkatul a'mal or shirkatul wujuh. Okay, and shirkatul milk has got 2 categories. Number 1 is ikhtiyari, shirkatul milk ikhtiyari, that is optional. ikhtiyari मतलब इख्तियार है आपका, ऑप्शनल, आपके ऑप्शन पर है. और शिरकतुल मिल्क गैर इख्तियारी. गैर इख्तियारी मीन्स जिस पर आपका इख्तियार नहीं है, मतलब वो कंपलसरी है. सही है. तो अब हम ये 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड आप एक किताब पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. तो शिरकतुल अमवाल देखें, बेसिकली देखें, all the businesses requiring certain mal basically to initiate with, but some of the businesses requiring more mal and less expertise, and some of the businesses requiring more expertise and less mal, isn't it? But none of the businesses requiring no mal and no expertise. Every business requires some mal and some expertise basically. लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं कि जिसमें माल की ज़्यादा इम्पाउंड्स होती है. अमवाल माल की जमा है. सही है. और कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जिसमें आमाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है. सही है. अमल की जमा है. तो इसको अगर हम आसान अल्फाज में ताबीर करें तो ये बेसिकली क्या है, शिरकतुल अमवाल जो है वो प्रोडक्ट बिज़नेस है. वो कौन सा बिज़नेस है? प्रोडक्ट बिज़नेस है. सही है. और शिरकतुल अमवाल जो है, अगर हम इसको आसान अल्फाज में बोलें तो ये सर्विस बिज़नेस है. सर्विस. बात हो रही है. 2 किस्म के बिज़नेस होते हैं ना, एक प्रोडक्ट बिज़नेस है और एक सर्विस बिज़नेस है. लेकिन प्रोडक्ट बिज़नेस में माल की ज़्यादा इम्पाउंड्स होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ठेले वाले ऐसे होते हैं कि जो है वो जो है जब गर्मियाँ आती हैं तो वो जो है आम बेचते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो मूंगफली बेच रहे होते हैं. बात बाजी हो रही है. तो प्रोडक्ट बिज़नेस है ये बेसिकली. इसमें माल की इम्पाउंड्स होती है. उनके पास माल होगा तो वो प्रोडक्ट बिज़नेस कर सकेंगे कोई सा भी, उसमें एक्सपर्टीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती. लेकिन एक बिज़नेस होता है जो जिसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस बिज़नेस. फाइन. फॉर एग्ज़ाम्पल बार्बर शॉप. बार्बर मीन्स नाई की शॉप. नाई की शॉप में क्या होगा, इसमें सर्विस बिज़नेस है बेसिकली. दैट the hairdresser has got the expertise basically to undertake that business. Fine. For example tailoring का business जो है, tailors. Fine. Tailors, the 2 tailors get together and just having the tailoring shop basically, opening the tailoring shop. ये भी service business है. Fine.
فار ایگزامپل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمس. فائن. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سروس بزنس ہوتا ہے. 2 or more chartered accountants get together opening with chartered accountancy firm basically. تو یہ بھی سروس بزنس ہے. فار ایگزامپل لا فرمس. فائن. لا فرمس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 or more lawyers get together and basically they are having the law firm basically. تو یہ بھی سروس بزنس ہے. تو پروڈکٹ بزنس اور سروس بزنس. تو اگر شرکت الاموال ہے مطلب پروڈکٹ بزنس میں ہے تو اس کے احکامات الگ ہیں کسی حد تک. اور شرکت الاعمال اگر سروس بزنس میں پارٹنرشپ ہے یا شرکت ہے مطلب 2 درزی آپس میں مل کر شرکت کر رہے ہیں تو وہ اعمال میں شرکت ہوئی. یا 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مل کر آپس میں شرکت کر رہے ہیں اور اوپن کر رہے ہیں آرٹیکلشپ فرم تو وہ کس میں شرکت ہوئی؟ اعمال میں شرکت ہوئی، عمل میں. صحیح ہے. یا 2 لائرز جو ہیں وہ لا فرم بنا رہے ہیں آپس میں مل کر. صحیح ہے. تو یہ شرکت الاعمال کے احکامات جاری ہوں گے اور یہاں پر شرکت الاموال کے احکامات جاری ہوں گے. صحیح ہے. تو آخری میں کون سا بزنس ہے؟ 2 الگ الگ بزنس ہے نا، یہ پروڈکٹ بزنس ہے اور یہ سروس بزنس ہے. اب ایک اور چیز ہے شرکت الوجوہ. بیسیکلی یہ فقہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کی ایگزامپل کہ 2 یا 2 سے زیادہ انسان فائن دے یوز ٹو گیٹ دا بیسیکلی if they purchase a commodity. فار ایگزامپل اے اور بی ہیں، دونوں نے مل کر کریڈٹ پہ چیز پرچیز کری اور کیش پہ بیچ دی. بات واضح ہو رہی ہے. اور اپنی ضرورتیں پوری کر لیں. صحیح ہے. کریڈٹ پہ چیز پرچیز کری فار ایگزامپل 6 مہینے کے کریڈٹ پر. اب 6 مہینے کے کریڈٹ پہ پرچیز کری اور جو ہے وہ کیش پہ بیچ دی. تو جیسے مسٹر اے اور بی کریڈٹ پہ پرچیز کریں گے 6 مہینے کے کریڈٹ پر تو جیسے ہی پرچیز کریں گے تو اس چیز میں اے اور بی کی شرکت ہو جائے گی. بات واضح ہو رہی ہے. اب جیسے یہ کریڈٹ پرچیز کر لیں گے 6 مہینے کے کریڈٹ پر اب ان کے پاس چیز آ جائے گی شرکت کی بنیادوں پر تو اس کو بولیں گے شرکت الوجوہ. اب یہ کیا کریں گے؟ کیش پہ بیچ دیں گے اس چیز کو. اب کیش پہ بیچیں گے تو کیش آ جائے گا ان کے پاس. صحیح ہے. اور 6 مہینے بعد اس کی پرائز دے دیں گے کیونکہ ایک پروڈکٹ میں تو ڈیل نہیں کر رہے ہیں نا یہ لوگ، ایک سے زیادہ پروڈکٹس میں ڈیل کر رہے ہیں تو اس وقت جو بھی پیسے ہوں گے وہ اس چیز کی پرائز اس کو چکا دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے. اس کو وجوہ کیوں بولتے ہیں؟ وجوہ کا ورڈ آتا ہے وجاہت سے. وجاہت مینس ریپوٹیشن. فائن. ریپوٹیشن اور گڈ ول. تو ان کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن ہے، گڈ ول ہے اور اس کی بنیاد پر لوگ ان کو کریڈٹ پہ مال دینے کے لیے تیار ہو گئے. اس وجہ سے اس کو شرکت الوجوہ بولتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. مطلب وہ شرکت جو ان کی وجاہت کی بنیاد پر وجود میں آئی، جو ان کی ریپوٹیشن کی بنیاد پر وجود میں آئی، جو ان کی گڈ ول کی بنیاد پہ وجود میں آئی. کیونکہ اگر ان کی گڈ ول نہ ہوتی، ان کی ریپوٹیشن نہ ہوتی، ان کی وجاہت نہ ہوتی تو لوگ ان کو کریڈٹ پہ مال سپلائی کرنے کو تیار نہ ہوتے. بات واضح ہو رہی ہے. تو ایسی شرکت کو جو وجاہت کی بنیاد پر آئے، جو بنے اور ریپوٹیشن کی بنیاد پر ہو تو ہم اس کو بولیں گے شرکت الوجوہ. بات واضح ہو رہی ہے. مطلب 2 یا 2 سے زیادہ پارٹنر اپنی وجاہت کی بنیاد پہ کریڈٹ پہ چیز خریدیں اور کیش پہ بیچ دیں. تو جیسے ہی کریڈٹ پہ چیز خریدیں گے تو شرکت ہو جائے گی دونوں کی. صحیح ہے. اور کیش پہ بیچ دیں گے اور اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیں گے. اور جب 6 مہینے کے کریڈٹ ایکسپائر ہوگا، ظاہر ہے پیریڈ ایکسپائر ہوگا تو یہ پیسے چکا دیں گے کہیں سے. صحیح ہے. کیونکہ ایک کموڈیٹی میں تو ڈیل نہیں کر رہے ہوں گے نا یہ لوگ، ایک سے زیادہ کموڈیٹیز میں ڈیل کر رہے ہوں گے تو جو بھی اس وقت پیسے ہوں گے اس کی پرائز دے دیں گے اس ٹرانزیکشن والی کی. بات واضح ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے شرکت الوجوہ ہے یہ، کیونکہ وجاہت کی پارٹیز کی وجاہت کی بنیاد پر ان کی گڈ ول اور ریپوٹیشن کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے. صحیح ہے. تو 3 قسم ہیں شرکت العقد کی. عقد بولتے ہیں کانٹریکٹ کو. عقد بولتے ہیں کانٹریکٹ کو. یہ میں الگ سے لکھ دیتا ہوں. آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں. عقد بولتے ہیں کانٹریکٹ کو. صحیح ہے. جیسے میں عقود بولتا ہوں نا، عقود معاوضہ، عقود غیر معاوضہ، ریمونریٹو کانٹریکٹ، نان ریمونریٹو کانٹریکٹ. فائن. عقد بولتے ہیں کانٹریکٹ کو. تو شرکت العقد کی 3 قسمیں ہیں. ایک شرکت الاموال. صحیح ہے. مطلب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مال میں شرکت کریں. بات واضح ہو رہی ہے.
کہ مسٹر اے نے 50,000 روپے ملائے، مسٹر بی نے 50,000 روپے ملائے، اور دونوں نے پیسے مل کر جو ہے کوئی کموڈیٹیز خرید لی اور اس کو بازار میں بیچ رہے ہیں، تو یہ شرکت الاموال ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ شرکت الاعمال میں کیا ہے کہ یہ سروس بزنس ہے، کہ دو نائی آپس میں ملیں گے اور سروس بزنس اسٹارٹ کر دیں گے، یا دو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ملیں گے آپس میں اور سروس بزنس اسٹارٹ کر دیں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم بنا لیں گے، یا دو لائرز ملیں گے آپس میں اور دو لائرز جو ہیں وہ لا فرم بنا لیں گے۔ تو یہ شرکت اموال میں ہو گئی، مال میں، اور یہ شرکت کس میں ہو گئی؟ سروس میں۔ اور یہ والی شرکت جو ہے وہ شرکت الوجوہ ہے، وجاہت کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب دیکھ بیسیکلی پریکٹیکلی میزان بینک کیا کر رہا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو آج کل اسلامک بینکس میں ہیں، اسلامک بینکس میں بیسیکلی جو شرکت ہو رہی ہے وہ یہ والی ہو رہی ہے، شرکت یہ والی ہو رہی ہے بیسیکلی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آج کل بینکس میں کون سی شرکت ہو رہی ہے؟ یہ والی، اور اس کو بولتے ہیں مشارکہ۔ آپ نے مشارکہ کا لفظ سنا ہوگا، وہ شرکت الاموال کو بولتے ہیں مشارکہ بیسیکلی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مشارکہ کا لفظ جو ہے وہ فقہی کتابوں میں نہیں ہے بیسیکلی۔ Fine, the word of the مشارکہ is not, it's not written in the Sharia books. Fine, یہ بیسیکلی انٹروڈیوس ہوا ہے تاکہ جو ہے جو نان عربک لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو شرکت العقد کہنا مشکل ہے، شرکت الاموال کہنا مشکل ہے، اور مشارکہ کہنا آسان ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مشارکہ آپ نے نام سنا ہوگا۔ مشارکہ جب بھی بولا جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ شرکت الاموال ہے، یہ شرکت العقد کی کیٹیگری کی پہلی جو کیٹیگری ہے شرکت الاموال کو ہم تعبیر کرتے ہیں۔ بعض بکس میں شرکت الاموال اور شرکت الاعمال کو ملا کے بھی مشارکہ بولا گیا ہے۔ صحیح ہے؟ لیکن ہم ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اور اس کلاس میں بیسیکلی شرکت الاموال کو ہی مشارکہ بول رہے ہیں، اور میزان بینک بھی صرف مشارکہ کرتا ہے بیسیکلی۔ واضح ہو رہی ہے؟ تو ہم شرکت الاعمال میں ہم نہیں کرتے پریکٹیکلی، اور شرکت الوجوہ بھی نہیں ہو رہی پریکٹیکلی۔ تو سر یہ جب نہیں ہو رہی تو بتایا آپ نے کیوں ہے؟ صرف مشارکہ بتا دیتے۔ نہیں، یہ میرا کام ہے نا بتانا آپ کو، ضروری تھوڑی ہے جو پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے صرف وہی بتائیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے وہ بھی بتائیں گے، اور جو نہیں ہو رہا وہ بھی بتائیں گے۔ یہ فقہی کتابوں میں لکھی ہوئی تینوں کی میری ذمہ داری آپ کو بتانا۔ صحیح ہے؟ تینوں قسمیں ہیں بیسیکلی، شرکت الاموال، شرکت الاعمال اینڈ شرکت الوجوہ۔ اور میزان بینک کیا کرتا ہے، یا اسلامک بینکس کیا کرتے ہیں؟ مشارکہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب شرکت الملک پہ آ جاتے ہیں۔ صحیح ہے؟ شرکت الملک ایک ایسی شرکت ہوتی ہے کہ ملکیت میں شرکت ہوتی ہے بیسک۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ملکیت میں مطلب اونرشپ ہو جاتی ہے، ملکیت ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ شرکت الملک اختیاری اور شرکت الملک غیر اختیاری۔ مطلب شرکت الملک اختیاری کا یہ مطلب ہے کہ شرکت الملک اختیاری is that kind of شرکت in which partners have got the اختیار، they have got the option to be the partner or not to be the partner in a partnership basically. یہ it reveals from the name itself. شرکت الملک اختیاری is that kind of شرکت in which the partners have got the اختیار، have got the option to be the partner or not to be the partner. بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب یہ کہ اے 50 لاکھ روپے ملائے، بی نے 50 لاکھ روپے ملائے، اور دونوں نے مل کے ایک گھر خرید لیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب اے کا اختیار تھا کہ بی سے کہتا بھائی میں پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہ رہا۔ صحیح ہے؟ اور بی کا اختیار بھی ہے کہ اے سے بولے کہ میں پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس کو بولتے ہیں شرکت الملک اختیاری۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو دو بھائی آپس میں مل کے گھر خرید لیتے ہیں، تو مسٹر اے جو ہے انہوں نے 50 لاکھ روپیہ ملایا، بی نے 50 لاکھ روپے ملایا، دونوں نے مل کر شرکت کی بنیاد پر ایک گھر خرید لیا۔ تو یہ اختیاری ہے بیسیکلی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مسٹر اے چاہیں تو منع کر دیں بی کو، بھائی میں جو ہوں پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہ رہا گھر میں آپ کے ساتھ، اور بی چاہے تو بی اے کو منع کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب اختیاری ہے یہ۔ تو شرکت الملک اختیاری از دیٹ کائنڈ آف شرکت ان وچ پارٹنرز ہیو گاٹ دا اختیار، فائن، دے ہیو گاٹ دا آپشن ٹو بی اے پارٹنر اور ناٹ ٹو بی اے پارٹنر، کہ پارٹنر بنے یا نہ بنے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک پرٹیکولر ایسٹ کے اندر۔
चाहे वो घर हो, कोई गाड़ी भी हो सकती है। एक है शरकतुल मिल्क गैर इख्तियारी, इट रिवील्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि द पार्टनर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन द थिंग इज, इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनका इख्तियार नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली शरीक हो जाते हैं बेसिकली। बात वाज़ेह हो रही है? इट्स अ कंपल्सरी पार्टनरशिप, इट रिवील्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। शिरकतुल मिल्क गैर इख्तियारी इज़ दैट काइंड ऑफ शिरकत इन विच पार्टनर्स हैव नो इख्तियार, partners have no option to be a partner or not to be a partner. They would automatically become the partner. Fine, they would automatically become the partner. Automatically बन जाते हैं। वो कैसे? For example, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कैसे बनेंगे। चाहे इनका इख्तियार हो या ना हो, ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं पार्टनर्स। सही है? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एफ हैं, मिस्टर एफ फादर हैं, सही है। अब मिस्टर एफ जब इनका इंतकाल हो जाता है, फाइन, व्हेन ही डाइज बेसिकली, फाइन, व्हेन ही इज़ बिकम द डिसीज्ड पर्सन, जब इनका इंतकाल हो जाता है तो क्या होगा, इनकी इनहेरिटेंस जो है वो किस में चली जाएगी। सही है, वो सन 1 में चली जाएगी, फाइन, सन 2 में चली जाएगी अगर इनके 2 बेटे हैं। बात वाज़ेह हो रही है? तो ये दोनों बेटों में, या इनकी डॉटर 1 में चली जाएगी, बात वाज़ेह हो रही है, और डॉटर 2 में चली जाएगी। बात वाज़ेह हो रही है? मतलब ये कि क्या होगा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एफ़ का इंतकाल अगर हो जाता है, सही है, तो इनके जो बच्चे हैं वो विरासत में शामिल हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे। बात वाज़ेह हो रही है? ऑटोमेटिकली शरीक हो जाएंगे, और और इनकी शिरकत हो जाएगी प्रॉपर्टी के अंदर ऑटोमेटिकली। सही, इसको गैर इख्तियारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाप की मौत पर खुद बाप को इख्तियार नहीं है, और बच्चों को भी इख्तियार नहीं है बाप की मौत पर। बात वाज़ेह हो रही है? ये अल्लाह के हुक्म से मौत आती है बेसिकली। तो अब जो है इनहेरिटेंस में क्या होगा, शरीक हो जाएंगे, इनहेरिटेंस में शरीक हो जाएंगे, और जो है जो वरासत है उसमें ये शरीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। दे वुड बिकम द पार्टनर बेसिकली विद ईच अदर, S1, S2, D1 एंड D2, दे वुड ऑटोमेटिकली बिकम द पार्टनर। बात वाज़ेह हो रही है? तो ये कंपल्सरी शिरकत है, ये होगी। सही है? तो ये बेसिकली ये शिरकत के अहकाम मैंने सिर्फ डिफरेंट काइंड्स बताई हैं। वजह उसकी है कि बुक में भी इस तरह की चीज़, मतलब आप पढ़ सकते हैं इससे। लेकिन हम जो प्रैक्टिकली देखेंगे वो शिरकतुल अक़्द देखेंगे, और उसमें ख़ास किस्म है मुशारका। सही है? तो आजकल इस्लामिक बैंक्स में ये चीज़ हो रही है बेसिकली। तो सर फिर आपने और तमाम चीज़ें क्यों बताई हैं? भाई ये बताना मेरा काम है बेसिकली, दैट इफ़ यू लुक इनटू डिफरेंट बुक्स बेसिकली, दैट यू कैन जस्ट कम अप विद दीज काइंड्स ऑफ शिरकत। ओके, इस तमाम किस्में बताना ज़रूरी है। तो लेकिन प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो मुशारका हो रहा है, और हम इस पर इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सही है? तो इस क्लास में हमने क्या बताया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिरकतुल अक़्द एंड शिरकतुल मिल्क। सही है? तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह then we'll discuss and we'll just tackle the question in Thursday's class. Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.